على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے مناقب، آپ کی صفات، آپ کے عالی اخلاق اور آپ کے کردار اور سیرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، وہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ واقف ہیں، تو اللہ رب العزت کا تذکرہ فرمانا اور وہ بھی قرآن کریم جیسی کتاب میں اور القابات کے ساتھ، صفات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا اندازہ آنے والی آیات سے ہوگا۔ ایک موقع پر جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پکارتے تھے تو عموماً راعینا کہہ کر پکارتے تھے۔ راعینا کا معنی عربی زبان میں تو ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ صحابہ اکرام بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے کہ اس کا معنی بظاہر ٹھیک تھا، ہماری طرف توجہ فرمائیں، لیکن یہود چونکہ ایک سرکش قوم ہے، اب جب یہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تو اپنی عبرانی زبان کے مطابق استعمال کرتے اور لفظ راعینا نہ کہتے بلکہ راعینا کہتے۔ اس کا معنی بنتا ہے او ہمارے چرواہے۔ اب صحابہ اکرام تو اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کرنے لگے کہ عربی گرامر میں اس کا معنی ہماری رعایت رکھنا ہے۔ اب یہ یہودی خوش ہوتے تھے کہ معاذ اللہ ہم اپنی زبان میں اس پیغمبر کو گالی دے رہے ہیں اور اس کے صحابہ بھی ہمارے ساتھ یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً اس سے منع فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، تم کہو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے اور ہماری بات سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ جب یہودیوں نے ایک غلط لفظ کا استعمال حضور کے لیے کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا کہ آپ صحابہ کو کہہ دیجئے کہ وہ یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا کتنا دفاع کرتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ حضور کے بارے میں نہ بولا جائے جس میں بے ادبی کا پہلو ہو۔ تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم جب بھی کہو تو یہ جملہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت رکھیے، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو ہر ایسا جملہ جس میں بے ادبی کا پہلو ہوگا اس کا استعمال کرنا حضور کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے اسے تعمیر کیا تھا اور آپ کی ولادت اور آپ کی زندگی بھی مکہ میں گزری تھی، تو آپ کو بیت اللہ سے بڑی محبت تھی، آپ کی چاہت تھی کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت کا اتنا لحاظ رکھا کہ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا، اور آپ کی خواہش کے مطابق قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، آج کے بعد تم اپنے رخ کو پھیر دو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے آج کے بعد آپ اپنا رخ اس کی طرف کیجئے۔ تو ہمیشہ کے لیے حکم آ گیا کہ آج کے بعد جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا کتنا لحاظ رکھا کرتے تھے، اور آپ کی خواہشات کا بھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب جن بعض کو فضیلت دی ہیں وہ اولو العزم انبیاء ہیں، اور اولو العزم انبیاء میں سب سے بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کو فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی صفت نرمی کا ذکر فرمایا کہ آپ کی ذات اقدس میں نرمی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی ہے، معافی اور عفو و درگزر ہے۔ اس وجہ سے یہ صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کا رویہ سخت ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف بھی کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کی صفت بیان کی نرمی اور آپ کے عالی اخلاق، کہاں آپ کے اتنے بلند و بالا اخلاق ہیں کہ یہ لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں۔ معلوم ہوا جس کے مزاج میں سختی ہوگی، جس کا دل سخت ہوگا، زبان سخت ہوگی، لوگ اس سے منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی، صحابہ جیسی جان دینے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ بھی آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے مزاج میں نرمی لانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا ہم نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا، چرند و پرند کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو کم و بیش پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے کسی چیز کو پیدا کر کے اس کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے قرآن میں احسان جتلایا کہ ہم نے اپنا پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور جو انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو انہیں قرآن کریم بھی سکھاتا ہے اور حکمت یعنی احادیث اور دانشمندی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضور کا مقام کتنا بلند کہ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ فرمایا کہ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے
اور تم میں سے کسی پیغمبر کا اس وقت آنا ہو بالفرض تو اس نے میرے پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یعنی جو بھی حضور کا زمانہ پائے گا وہ حضور پر ایمان بھی لے کر آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد بھی کرے گا۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ نے حضور کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، جب ہم نے دی انہیں کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اگر آئے تمہارے پاس ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بالضرور ایمان بھی لانا ہے اور ضرور بالضرور اس پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور کا مقام عند اللہ بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے فرمایا کہ میرے پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ اور میرے پیغمبر کی نصرت اور مدد بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قرآن کریم میں صفات بیان فرمائی اور ان صفات میں آپ کی بڑی مدح ثنا فرمائی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے ایک عظیم الشان رسول، رسول میں تنوین برائے تعظیم، عظیم الشان رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، یعنی بشر ہے۔ عزیز علیہ، اس پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، ما عنتم، اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی امت کو تکلیف میں دیکھ کر پیغمبر پریشان ہو جاتا ہے، امت مشقت میں پڑ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں پر سب سے زیادہ حریص ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، دین پر آئیں۔ رؤوف الرحیم، بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 رسول عظیم الشان، نمبر 2 من انفسکم، بشریت رسول، نمبر 3 عزیز علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح تم لوگ ایمان لے آؤ۔ نمبر 4 حریص، ایمان والوں پر سب سے زیادہ آپ حریص ہیں۔ نمبر 5 رؤوف، مہربان ہیں۔ نمبر 6 رحیم، نہایت رحم والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی 6 صفات کا تذکرہ اس میں فرمایا۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں قسم کھا کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم، یقیناً میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت قسم نہ کھائیں تب بھی اللہ کی بات 100% یقینی ہے، سچی بات ہے، لیکن اللہ قسم کھا کر فرما رہے، اور قسم بھی اپنے قرآن کی کہ مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قسم کھائیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ راضی نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ راضی نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ نہ پائے اپنے دل میں کوئی تنگی آپ کے فیصلوں پر اور آپ کے فیصلوں کو دل اور جان سے قبول کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ ربی کا کہہ کر فرمایا تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے میری ذات کی قسم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وہ ربی کا، اے محمد تیرے رب کی قسم۔ یہ حضور کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرک
انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم، آپ کی ذات کی قسم، یہ لوگ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا آپ کی منقبت بیان کی۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہا تو اللہ رب العزت نے آپ کا دفاع فرمایا اور فرمایا کہ ہمارا یہ پیغمبر مجنون اور دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ سچا رسول ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے لکھنے والوں کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل و کرم سے، احسان سے آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق سب سے اونچے اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق سب سے اونچے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے آپ کا دفاع کیا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے، گواہی بچہ دیتا ہے۔ حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے، گواہی بچہ عیسیٰ علیہ السلام دیتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو گواہی اللہ دیتا ہے، اور اللہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ صرف آپ کی ذات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن کے 2 رکوع نازل فرما دیے اور برات کا اعلان کر دیا، آپ بھی پاک ہوں، آپ کی گھر والیاں بھی پاک ہیں۔ یعنی آپ کے مقام کا اندازہ اس سے کہ آپ کی گھر والی پر بھی تہمت لگتی ہے تو کوئی بچہ گواہی نہیں دیتا بلکہ اللہ رب العزت خود گواہی دیتے ہیں۔ جب مشرکین نے اس بات کو مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت ناراض ہیں، اس لیے وحی نہیں آ رہی، چند سال درمیان میں وحی نہیں آئی، انقطاع وحی کا زمانہ گزرا، تو ان لوگوں نے اس بات کو شہرت دے دی کہ اللہ اپنے پیغمبر سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنے انعامات، اتنی صفات، اتنے کمالات دوں گا کہ اے پیغمبر آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ کا سگا بھائی کوئی نہیں، آپ کی سگی بہن کوئی نہیں، اللہ نے خود آپ کی تربیت فرمائی، خود آپ کو علم سکھایا، تاکہ کل کوئی کائنات میں یہ نہ کہتا کہ حضور کے پاس یہ علم اس لیے ہے کہ آپ کے والدین بڑے عالم تھے، آپ نے فلاں اساتذہ سے علم حاصل کیا ہوگا، اس وجہ سے آپ کے پاس علم تھا۔ اللہ نے یہ ساری نقشے ختم کر کے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا تاکہ آپ کی خوبیوں کی نسبت کسی انسان کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو۔ ورنہ کسی انسان میں کوئی خوبی ہو تو شاگرد باکمال ہو تو کہتے ہیں استاد باکمال تھا، بیٹا ہونہار فرما بردار ہو تو کہتے ہیں والد ایسا تھا۔ تو خوبیوں کی نسبت استادوں کی طرف، شیخ اور والد کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا کے یہ نقشے اٹھا کر یہ بتایا کہ ہم اپنے پیغمبر کی خود تربیت کریں گے تاکہ جتنی خوبیاں ہوں گی وہ ہمارے پیغمبر میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے بوجھ کو ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پشت کو توڑ دیا تھا، یعنی نبوت کا بوجھ، امت کا غم ہم نے آپ سے ہٹا دیا، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا، اس طرح بلند کر دیا۔ ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کا تذکرہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ اگر محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہوگا۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کا تذکرہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اذان ہوتی ہے پہلے اللہ کی وحدانیت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ۔ نماز میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، تو اتحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ یعنی پوری دنیا میں اللہ نے حضور کے تذکرے کو بڑا بلند کر دیا۔ تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت بلند